ختم نبوت زندہ باد، اور ختم نبوت کے مت والے حق پر جان لٹائیں گے، گیت نبی کے گائیں گے، باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہر دل عزیز مؤرخ اسلام، قیام انسانیت ایوارڈ یافتہ خطیب العصر حضرت مولانا علامہ مولانا کفیل محمد اشرف صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے عرفانی نورانی بیان سے ہم سبوں کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمانا۔ محمد کفیل اشرف صاحب لکھنؤ جو تشریف لائے ہیں، آپ اور حضرت رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، أيضا وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، رواہ مسلم. ایضا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب، رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ جن کی پیدائش مبارکہ کا یہ 1497واں سال چل رہا ہے. 1497 سال پہلے کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کمال سے شہر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ سے پورب کی طرف جانے والے راستے پر ایک مقدس گلی میں، اس مقدس گلی میں ایک ہاتھا ہے، اس ہاتھے کا نام شعب بنی ہاشم ہے. اس ہاتھے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 پر، اور ہمارے ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 6:50 پر متولد فرمایا تھا. آج یہ ہمارے علماء کرام کے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے کہ آج کے نوجوان کو کاروبار کرنا آ گیا، آج کے نوجوان کو بزنس کرنا آ گیا، آج کے نوجوان کو تجارت کرنی آ گئی، آج کا نوجوان کمائی کرنے والا بن گیا. مگر وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی. شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملا، اور وہ نبی کے جن کے صدقے میں عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن ملا. ان نبی کی پیدائش مبارکہ کا ہم کو ایڈریس اور پتہ نہیں معلوم ہے، اپنی سسرال کا پتہ ہم کو معلوم، اپنے ددیال اپنی ننیال کے راستے معلوم، گاؤں قصبہ قریہ قریہ کوچا کوچا چھان کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی پھپھی جان کے ہاں، اپنی خالہ جان کے ہاں. سسرال کے راستے کتنے ہی نشیب و فراز والے، کتنے اتار چڑھاؤ والے کیوں نہ ہوں، ہمیں سسرال کے راستے معلوم ہیں، اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے، ہم نے مکان کی رجسٹری کب کروائی، دکان کب خریدی، کھیت باغات ہم نے کب باقاعدہ بیچے اور خریدے، اس کا پورا ریکارڈ ہے. مگر وہ نبی کہ جن کے قلب اطہر پر رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن تک قرآن نازل فرمایا، قرآن لانے والے رسول کی پیدائش کا مقام آج کے نوجوانوں کو نہیں معلوم. یہ موبائل جس کو مارٹن کوپر نے بنایا تھا 1973 میں، 3 اپریل 1973 کو مارٹن کوپر نے، موٹورولا کمپنی کے انجینئر، اس موبائل کے ایک ایک ایپ کا علم ہے، ایک ایک فنکشن کا علم ہے. 5 سال کی معصوم سی بچی وہ باقاعدہ اپنا من پسند کارٹون کا گیم لگا لیتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے نوجوانوں کو دکانوں پہ بیٹھنے کے بعد جہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، روزی روٹی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، گراہک خریدار اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہاں پر باقاعدہ اس کو اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے گراہکوں اور خریداروں کی فکر نہیں ہے، موبائل میں اتنا جوجھا ہوا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، اگر کسی نوجوان سے پوچھئے کہ مکہ معظمہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کہاں ہوئی، مکہ معظمہ تو بہت بڑا شہر ہے. اگر جغرافیہ کے متعلق پوچھئے، آج بہت سارا علم جہاں رخصت ہوا. ابھی ہم سے قبل ہمارے رفیق مکرم، ہمارے محسن و کرم فرما قاضی شہر کانپور اور جمعیت علماء شہر کانپور کے صدر باوقار اور جمعیت علماء اتر پردیش کے کارگزار جنرل سیکریٹری عزت مآب علی جناب حضرت الحاج حافظ و قاری عبد القدوس صاحب الہادی دامت برکاتہم نے اصلاح معاشرہ سے متعلق اور معاشرے میں پھیلی ہوئی انتہائی تشویشناک اور سلگتی ہوئی جو بیماریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اس پر کتنی تفصیل سے روشنی ڈالی. میں عرض کر دوں آپ سے، جب علم نہیں ہوتا ہے تو یہی سب حالات، جب جائز اور ناجائز کا علم نہیں ہوتا، حرام و حلال کا علم نہیں ہوتا، اپنے مقصد حیات کا علم نہیں ہوتا، اپنی پیدائش کا علم نہیں ہوتا، پیدائش کے مقصد کا علم نہیں ہوتا، تو پھر ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگتے ہیں.
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی. آج کتابیں خریدنا بند ہو گئیں. موبائل کے تعلق سے بھی قاضی صاحب نے کیا فرمایا تھا، میں عرض کر دوں آپ سے، موبائل میں اتنے جوجھ گئے، اتنے مشغول ہو گئے، پوری رات موبائل پر انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز، گانے، نغمات، ڈرامے، سیریل، ڈرامے، پکچریں، ناٹک، دوستوں سے باتیں. کتابیں چھوٹ گئی ہم سے، کتابوں کا خریدنا بند ہو گیا، کتابوں کا پڑھنا بند ہو گیا، کتاب والوں کے ساتھ بیٹھنا بند ہو گیا. جبکہ آپ تو کتاب والے تھے. دنیا میں سب سے پہلے کتاب آپ کے پاس آئی، سبحان اللہ کہہ دیجیے. آج سے 1457 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ جبریل امین کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں غار ہرا میں بھیجا تھا. اور قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت شریفہ میں عرض کر دوں 17 اگست سن 610 عیسوی. 17 اگست، واٹ از دا ڈیٹ ٹوڈے ٹیل می، ٹوڈے 22 آف نومبر. میں عرض کر دوں آپ سے 22 نومبر ہے آج. قرآن کی پہلی آیت شریفہ 17 اگست، اور ایک روایت کے مطابق 18 اگست سن 610 عیسوی کو غار ہرا میں تشریف فرما حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالی نازل فرمائی. آج اگر کوئی پروفیسر ہم سے پوچھ بیٹھے ہماری داڑھی دیکھ کر، آپ کی ٹوپی دیکھ کر کہ یو آر اے مسلم ایٹ فرسٹ، یو آر اے فالوور آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم، آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کاملہ کرتے ہیں. یو ہیو دا بلیئرڈ، یعنی آپ کے باقاعدہ آپ کے داڑھی بھی ہے، اور آپ یو ویئر دا کیپ، اور آپ باقاعدہ سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ بتا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن کی آیت کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر انگلینڈ کا کوئی پروفیسر یا جرمنی کا کوئی ڈاکٹر، آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر، یا نیوزی لینڈ کا کوئی تھنکر، امریکہ کا کوئی ہسٹورین ہم سے یہ سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی تاریخ میں پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ کیا علم ہے ہمارے پاس تاریخ کا؟ کیا علم ہے ہمارے پاس اسلام کے اتہاس کا؟ کیا علم ہے ہمارے پاس اسلامی ہسٹری کا؟ میں عرض کر دوں وہ آپ سے روزے کے مسائل نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے نماز کے مسائل نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے باقاعدہ حج بیت اللہ اور زکوٰۃ کے مسائل نہیں پوچھے گا. اس کو معلوم ہے یہ سب تو چیزیں آپ کو معلوم ہی ہیں. آپ مسلمان ہیں تو نماز کے مسائل تو معلوم ہوں گے ہی، روزے کے مسائل تو معلوم ہوں گے ہی. وہ آپ کو ہسٹری میں آزمائے گا، وہ آپ کو تاریخ میں چیک کرے گا، آپ کو اتہاس میں باقاعدہ جانچے گا کہ اتہاس میں کیا نگاہ ہے. حضرت مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال 1999 ماہ رمضان میں ہوا، ان کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ علماء کرام جو آتے تھے مدرسی کے لیے، جوائننگ جن کی تقرری ہونے والی ہوتی تھی، جن کی جوائننگ ہوتی تھی، جن کو پڑھانے کے لیے رکھتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ بے شک میں نے آپ کی اسناد دیکھ لی، آپ کی ڈگریز دیکھ لی، آپ کی سندیں دیکھ لی، ماشاءاللہ آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، منشی بھی ہیں، ماشاءاللہ ادیب بھی ہیں. یہ بتائیے آپ کی نگاہ تاریخ پر کتنی ہے؟ آپ اپنا اتہاس کتنا جانتے ہیں؟ آپ اپنی تاریخ کتنی جانتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی 1457 سال پہلے. آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت اجلاس جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، اس کی اولین اور پرخلوص دعوت ہمارے رفیق مکرم خیر خواہ عزیزم حافظ محمد ابو ذر میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل کے توسط سے آپ کے ذریعے سے موصول ہوئی. جناب حافظ محمد امتیاز صاحب مدد ذل العالی اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، حافظ محمد سہیل صاحب مدد ذل العالی، تمام رفقائے کرام، تمام منتظمین حضرات. جلسے میں ایک شخص کی محنت شامل نہیں ہوتی،
بہت سارے حضرات کی محنتیں شامل ہوتی ہیں، پردہ نشی میری ماں و بہنوں کی بھی محنتیں شامل ہوتی ہیں، جو ہمارے بزرگ و واجب التعظیم علماء کرام کے ناشتے پانی کھانے پینے کا انتظام فرماتی ہیں۔ فریضہ نظامت نہایت ہی ادبیت کے ساتھ انجام دینے والے عزت مآب علی جناب حضرت مولانا محمد شاکر صاحب القاسمی مدد ذیل العالی، اور اس سے قبل حضرت مولانا ہمارے رفیق مکرم، ہمارے خیر خواہ، ہمارے خیر اندیش حضرت مولانا محمد نعمت اللہ صاحب مدد ذیل العالی نے نہایت اصلاحی باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کی خدمات کو قبول فرمائے۔ قاضی صاحب نے جن باتوں کی طرف، جن گوشوں کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح اقدامات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تمام کے تمام علماء کرام، حفاظ قرآن، ائمہ مساجد، یہ سب ذمہ دار لوگ ہیں۔ اس قدر کام ہے ہمارے علماء و مساجد کے اماموں کے پاس، مؤذنین کے پاس، منتظمین حضرات کے پاس، مبلغین کے پاس، اس کے باوجود کہیں پر بھی یہ جب سنتے ہیں کہ دینی جلسہ ہو رہا ہے فوراً پہنچتے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جلسے کی خبر جب تم کو مل جائے، کوئی دعوت دے یا نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں بیان ہوگی، چلے جاؤ، سن لو، عالم کا بیان سن لو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر کے مطالعے میں، زندگی بھر کی پڑھائی سے جو باتیں نہیں معلوم ہوں گی، کبھی کبھی جلسے کی برکت سے وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ کانپور دیہات پہلی مرتبہ 1977 میں بنا تھا، پھر اس کے بعد میں ختم کر دیا گیا 1979 میں، پھر 1981 میں بنا۔ میں عرض کر دوں آپ سے 1031 گاؤں ہیں باقاعدہ کانپور دیہات میں۔ کتنے؟ 1031 گاؤں ہیں۔ گجنیر بڑا مشہور و معروف علاقہ ہے۔ مجھے منتظمین حضرات نے اور محبین نے، خاکسار سے محبت کرنے والے حضرات نے یاد دلایا، آج سے 15-16 سال قبل آپ آئے تھے، یہ دوسری مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ جلسے کو قبول فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے زمین پر ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا، ہر طرف بے انصافی تھی، ہر طرف جوئے بازی، قمار بازی عام تھی۔ خانہ کعبہ کا عورتیں خانہ کعبہ ننگا طواف کیا کرتی تھی۔ باپ اتنا ظالم تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنا فضل فرمایا انسانیت کے اوپر، اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی برحق بنا کر کے بھیجا۔ نبی آئے تو بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے کردار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے تو رفتار آئی، انسانیت کے اندر رفتار آ گئی، نبی آئے تو گفتار آئی، لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، نبی کی آمد کی برکت سے لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ آ گیا، نبی آئے رفتار آئی، نبی آئے گفتار آئی، نبی آئے دیانت آئی، نبی آئے شرافت آئی، نبی آئے دیانت آئی، نبی آئے شرافت آئی، نبی آئے تو ہمت آئی، بیواؤں میں، غریبوں میں، غلاموں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں ہمت آ گئی، نبی آئے تو ہمت آئی، نبی آئے تو شجاعت آئی، نبی آئے تو طاقت آئی، نبی آئے تو صداقت آئی، نبی آئے تو شرافت آئی، نبی آئے تو عدالت آئی، نبی آئے تو امامت آئی، نبی آئے تو امامت آئی، نبی آئے تو قیادت آئی، نبی آئے تو بصیرت آئی، نبی آئے تو فرا۔ جب تک شان رسول میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے، الفاظ آتے جائیں گے، الفاظ آتے جائیں گے۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا فرمان قرآن مجید میں ہے کہ نبی کا تذکرہ قیامت اور بعد قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نبی کی پیغمبری قیامت بعد قیامت تک کے ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی کی نبوت قیامت بعد قیامت تک، نبی کی رسالت قیامت تک، نبی کی نبوت قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کی سنت قیامت تک، نبی کی امامت قیامت تک، نبی کی عبادت قیامت تک، نبی کی تلاوت قیامت تک۔ بانیے دارالعلوم دیوبند حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 167 سال پہلے 30 مئی 1866 بروز پنجشنبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے، بروز پنجشنبہ
بروز پنجشنبہ، بروز جمعرات، 15 محرم الحرام 1283 ہجری شہر دیوبند میں درخت انار کے نیچے بنیاد ڈالی تھی۔ وہ باقاعدہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی باقاعدہ، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کی عبادات زندہ، نبی کی عبادات زندہ، نبی کی عبادت زندہ۔ ان علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں بیہقی شریف میں، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اللہ کے تمام پیغمبر سب کے سب زندہ ہیں اپنی اپنی مبارک قبروں میں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ آقا نے پتہ بھی بتا دیا کہ انبیاء کرام اپنی مبارک قبروں میں کیا کر رہے ہیں۔ یصلون، ہر نبی اپنی مبارک قبر میں اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز سے کس قدر محبت تھی اللہ کے پیغمبروں کو کہ جب تک حیات زمین پہ چلتے پھرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ آج اپنی مبارک قبروں میں بھی انبیاء و مرسلین نماز ہی ادا کر رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو قیامت تک کے علماء کرام پیدا ہوتے رہیں گے جو نبی کا تذکرہ، اللہ کی توحید و وحدانیت کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے ایک دعویٰ کیا کہ قیامت تک نبی کا تذکرہ ہوگا، اللہ کا تذکرہ ہوگا، شریعت کا تذکرہ ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ دلیل ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دو کاف ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دو آپ کے لیے آپ کا ذکر، دو مرتبہ آپ استعمال ہوا۔ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، خالی یہ نہیں کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا، ورفعنا ذکرک نہیں ہے، ورفعنا ذکرک نہیں ہے، ورفعنا لک ذکرک ہے۔ آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور نبی کا ذکر اس قدر بلند ہے، خالی ایک دن کی اذان میں، شان رسول میں سبحان اللہ کہیے گا، خالی ایک دن کی اذان میں 1,45,00,000 اذانوں میں، ایک اذان میں نبی کا ذکر کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد میں، ہر مسجد میں، دنیا کی ہر مسجد میں ایک اذان میں 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو خالی ہمارے یہاں 1,45,00,000 اذانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی 2,90,00,000 مرتبہ لے لیا جاتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی تکبیر تحریمہ نہیں شروع کی، ابھی اتحیات میں ہم نے باقاعدہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں پڑھا، ابھی درود ابراہیمی میں 4 مرتبہ علی محمد وعلی آل محمد ہم نے نہیں پڑھا۔ خالی اذان ہوئی ہے، خالی اذان سنی، اذانوں کے ذریعے سے 2,90,00,000 مرتبہ رسول پاک کا نام لے لیا گیا۔ 2 رکعت والی نماز میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی کتنی مرتبہ لیتے ہیں؟ 5 مرتبہ، 5 مرتبہ رسول پاک کا نام آتا ہے 2 رکعت والی نماز میں۔ اور 4 رکعت والی نماز میں ابھی انشاءاللہ نماز ظہر ادا کریں گے۔ نماز ظہر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصلی نام اس میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آئے گا؟ 6 مرتبہ آئے گا، 6 مرتبہ آئے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے 29 مرتبہ 5 وقت کی نمازوں میں، ایک نمازی 5 وقت کی نمازوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہایت ادب، احترام، تعظیم و تکریم کے ساتھ غسل شدہ، وضو شدہ، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ادب کے ساتھ باقاعدہ گردن جھکا کر سجدے کے مقام پر نگاہوں کو جما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 29 مرتبہ نام لیتا ہے ہر نمازی۔ اگر ایک مسجد میں 5 نمازی رکھ لیجئے، ایک امام 4 مقتدی 5 نمازی رکھ لیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کا فرمان سامنے رکھیے، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو میں عرض کر دوں آپ سے 40 کروڑ 6 لاکھ مرتبہ رسول پاک کا نام خالی فرض نمازوں میں لے لیا جا رہا ہے۔ 40 کروڑ 6 لاکھ مرتبہ
فرض نمازوں میں لے لیا جا رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو نبی کا ذکر ہم کریں نہ کریں، نبی کا ذکر تو قیامت تک ہوتا رہے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، نبی آئے دیانت آئی، نبی آئے شرافت آئی، نبی آئے، اب سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے گا، نبی آئے شرافت آئی، نبی آئے امامت آئی، نبی آئے عبادت آئی، نبی آئے تلاوت آئی، نبی آئے تلاوت آئی، نبی آئے تلاوت آئی، نبی آئے بصیرت آئی، نبی آئے تو قوت آئی، نبی آئے تو زبان آئی، نبی آئے تو بیان آیا، نبی آئے تو زبان آئی، نبی آئے بیان آیا، نبی آئے زبان آئی، نبی آئے بیان آیا، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو آن آئی، اور نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آیا. نبی کا ذکر ہر مقام پر ہو رہا ہے. یہ جلسہ کیا نبی کے معجزات میں سے معجزہ نہیں ہے؟ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا کہ نبی کے بے شمار معجزات، بے شمار کمالات، بے شمار کرامات، بے شمار اعجازات، بے شمار اعجازات، اعزازات اور ہے، اعجازات اور ہے، اعزازات اور ہے. جیسے وضو اور ہے، وضو اور ہے، وضو اور ہے، وضو اور ہے، نبی اور ہے، رسول اور ہے. فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے. وضو نہ کہا کیجئے، وضو کہا کیجئے. وضو، وضو اس عمل کو بولتے ہیں باقاعدہ سر چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر دھونا، پیر دھونا باقاعدہ. اور وضو اس برتن کو بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے. ترجمہ نہ کہا کیجئے، ترجمہ کہا کیجئے. ترجمہ نہیں، ترجمہ، ترجمہ کہا کیجئے. ابو لہب کی باندی کا نام صوبیہ نہیں ہے، لوگوں نے بچیوں کے نام رکھ دیے صوبیہ صوبیہ صوبیہ. وہ بے نہیں ہے، وہ یا کا نقطہ ہے. یہ ہے ایک نے اس نقطے کو کھسکا دیا آگے. میں عرض کر سویبہ ہے، وہ لفظ سویبہ ہے. میں عرض کر حبشہ کے بادشاہ اسحمہ، 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 اسحمہ نہ پڑھیں، کوئی آدمی اسحمہ نہ پڑھے. اسحمہ صحیح لفظ ہے اسحمہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی زینب بنت جحش ہے، حجش نہیں ہے. وہ نقطہ جیم کا نہیں ہے، وہ نقطہ باقاعدہ جحش، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. میں حجش نہ پڑھیے گا، جحش پڑھیے گا. علامہ زبیدی کو زبیدی نہ پڑھیے، علامہ زبیدی. میں یہ تلفظ کی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں بے احتیاطی میں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے باقاعدہ. تو یہ فرق ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف ہر مقام پہ کرا دیا. قرآن مجید کب آیا؟ 1457 سال پہلے. آپ کو اللہ نے 1457 سال پہلے کتاب والا بنا دیا تھا. جس زمانے میں لوگ کتاب سے واقف نہیں تھے، جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے. قلم کی بات کر رہا ہوں، پین کی نہیں. یہ پین ہے، اٹس اے پین، ناٹ اے قلم. یہ قلم نہیں، یہ پین ہے، واٹر مین کا بنایا ہوا. 20ویں صدی عیسوی میں واٹر مین کا بنایا ہوا پین. میں قلم کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی. سبحان اللہ کہہ دیجیے. جس زمانے میں لوگ قلم کا نام نہیں جانتے تھے، اس زمانے میں اللہ نے قرآن مجید نے پوری سورت سورہ قلم نازل فرما دی. تو قلم والے آپ ہیں، کتاب والے آپ ہیں. سبحان اللہ، کتاب والے آپ ہیں. اسلام آپ کو کتاب والا بناتا ہے. اسلام نے آپ کو کتاب والا بنایا. اسلام نے آپ کو قلم والا بنایا. اسلام نے آپ کو تعلیم والا بنایا. اسلام نے آپ کو تہذیب والا بنایا. اسلام نے آپ کو اخلاق والا بنایا. اسلام نے آپ کو محبت والا بنایا. اسلام نے آپ کو انسانیت والا بنایا. اسلام نے آپ کو محبت والا بنایا. اسلام نے آپ کو درد مندی والا بنایا. اسلام نے مانوتا کا پیغام دیا. اسلام نے منوشتا کا سندیش دیا. اسلام سہایتا کی بات کرتا ہے. اسلام سہانوبھوتی کی بات کرتا ہے. اسلام سیوا کی بات کرتا ہے. اسلام کرتو کی، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا ہندی کے ہی الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری راشٹر بھاشا ہندی ہے. ہندی بھی سیکھیے، ہندی بھی پڑھیے، ہندی کو بھی سمجھیے، اور گھروں کے اندر باقاعدہ اردو بھی پڑھیے. مذہبی دھارمک کتابیں، مذہبی کتابیں اردو میں، فضائل اعمال اردو میں ہے، بہشتی زیور اردو میں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ سیرت النبی اردو میں ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، سیوا کی بات کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سیوا کی بات کریں، ہم سہایتا کی بات کریں، ہم سیوا کی بات کریں، ہم سہایتا کی بات کریں، ہم سہانوبھوتی کی بات کریں، ہم سدبھاونا کی بات کریں، ہم پریم کی بات کریں، ہم
शिक्षा की बात करें, हम मित्रता की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हम मित्रता की बात करें, हम सभ्यता की बात करें, हम सभ्यता की बात करें, हम सुशीलता की बात करें, हम सहिष्णुता की बात करें, हम सुशीलता की बात करें, हम सहिष्णुता की बात करें, हम विकास की बात करें, हम विश्वास की बात करें, हम विकास की बात करें, हम विश्वास की बात करें, हम एकता की बात करें, हम अखंडता की बात करें, हम एकता की बात करें, हम अखंडता की बात करें। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम बाकायदा भाषा की बात करें, हम परिभाषा की बात करें, हम भाषा की बात करें, हम परिभाषा की बात करें, हम आशा की बात करें, हम आशा की बात करें। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम आशा की बात करें, हम उपासना की बात करें, हम उपासना की बात करें, हम ईश्वर की बात करें, हम पूजा की बात करें, हम उपासना की बात करें, हम ईश्वर की बात करें, हम कृपालु की बात करें, हम दयालु की बात करें, रहीम और करीम, रहीम और करीम, हे ब्रह्म, हे करुणाशील, हे अधीश्वर, हे कृपालु, हे दयालु, हे करम करने वाले, हे रहम करने वाले, या रहीमु या करीमु, हे कृपालु, हे दयालु। हम कृपा की बात करें, हम दया की बात करें, हम विधवाओं की बात करें, हम अनाथों की बात करें, हम अनाथों की बात करें, हम बाकायदा गरीबों की बात करें, हम तहजीब की बात करें, हम तालीम की बात करें। अल्लाह ने आपको किताब दी है, हम किताब की बात करें। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, इक़बाल कहता है, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिबे कश्शाफ। किताब ही छोड़ दी हमने। 1457 साल पहले अल्लाह ने किताब दी थी। दुनिया में अंग्रेज़ी किताब पहली कब आई? 550 साल पहले। अंग्रेज़ी किताब पहली 550 साल पहले, 1473 सन 1473, 1473 में। दैट वाज द फर्स्ट पब्लिश बुक इन द वर्ल्ड, विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश बुक इन द वर्ल्ड। दुनिया में पहली अंग्रेज़ी किताब कब आई? 1473 में। उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। लिखने वाले का नाम विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन। कब आई? 1473। कितने साल हुए? 550 साल हुए तकरीबन। 550 साल पहले दुनिया में अंग्रेज़ी किताब पहली कब आई? 550 साल पहले। और कुरान कब आया? 1457 साल पहले। तो किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं। जवाब आज मामूली सवालों के जवाब नहीं मालूम है, मामूली सवालों के जवाब नहीं दे पाते। टोपी का लगाना सुन्नत है, दुरूद इब्राहिमी का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक सना का पढ़ना बाकायदा सुन्नत है। नमाज में 51 सुन्नतें, वुजू में 18 सुन्नतें, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। गुस्ल में 14 सुन्नतें। आज तो मामूली सवालों के जवाब नहीं दे पाते। हमारे पास जो सवाल आते हैं हाफिज़ अबू ज़र जानते हैं। अभी एक साहब ने पूछा था, हजरत ये बताइए मुर्गे के अंदर हड्डियाँ कितनी होती हैं? मुर्गे में हड्डियाँ कितनी होती हैं? मैंने अर्ज़ किया 120 हड्डियाँ होती हैं। फिर सवाल हुआ, एक साहब ने पूछा एक दिन में मुर्गा कितना खा लिया जाता है? उत्तर प्रदेश के बाहर जलसा हो रहा था। एक दिन में मुर्गा कितना खा लिया जाता है? देखिए, जब आपके पास अल्लाह के कुरान का इल्म होगा, जब कुरान मजीद के 86,700 अल्फाज मुबारक का इल्म होगा, तो उन 86,700 अल्फाज मुबारक के नूर की बरकत से अल्लाह आपको दुनिया का भी इल्म अता फरमा देगा। दुनिया का इल्म। आज अगर हमसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो हम उसके सामने पेश कर सकते हैं बाकायदा। 2,43,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर, 2,43,000 लाजमी। लखनऊ ज़िला 2,528 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं अर्ज़ कर दूँ, हिंदुस्तान में गांव 6,28,121 गांव हैं हिंदुस्तान में। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है हमारा ये अजीज़ तरीन मुल्क है हिंदुस्तान। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, जब कुरान का इल्म होगा तो कुरान की बरकत से दुनिया का भी इल्म होगा। एक साहब ने तो पूछा, जब पूछा कि ये बताइए एक दिन में कितना मुर्गा खा लिया जाता होगा, मैंने अर्ज़ किया 27 करोड़ किलो पर डे मुर्गे का इस्तेमाल कंजम्पशन हो रहा है। 27 करोड़ किलो मुर्गा खाया जाता है। टोटल दोनों तकरीबन 19 अरब मुर्गे हैं। 19 अरब मुर्गे, 13 करोड़ मुर्गे ज़बह हो जाते हैं पर डे।
13 کروڑ مرغے پر ڈے ذبح ہوتے ہیں، 27 کروڑ کلو مرغہ آل اوور ورلڈ۔ جب یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی، رپورٹ جاری ہوئی، وہ میں نے پڑھی باقاعدہ۔ ہم لوگ مطلب کی چیز پڑھتے ہی نہیں، ہم لوگ خاص باتیں، علم والی باتیں پڑھتے ہی نہیں۔ موبائل پہ بہت ساری معلومات ہے، بہت ساری جانکاری، بہت ساری جی کے، جنرل نالج، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جیولوجی، کاسمولوجی، یولوجی، سائٹولوجی، سائیکالوجی، اینتھولوجی، سب ہے۔ عمرانیات، فلکیات، ارضیات، شخصیات، سیاسیات، معاشیات، سماجیات، سب ہے۔ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو فرصت نہیں ملتی ڈراموں سے اور سیریلوں سے اور انٹرٹینمنٹ کی چیزوں سے۔ آپ کو قلم والا بنایا، ہم نے قلم چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں کتاب والا بنایا، ہم نے کتابیں چھوڑ دی۔ جبکہ ہمارے ذریعے سے کتابوں کا تعارف آنا چاہیے پوری دنیا، دوسری کتابوں کا تعارف بھی ہمارے ذریعے سے آنا چاہیے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے، ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بھاری کتاب کون سی ہے۔ کیونکہ قرآن جیسی مقدس کتاب میرے پاس ہے تو دنیا کی ساری کتابوں کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرما دے گا۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دنیا کی سب سے لمبی کتاب کس ملک میں لکھی گئی، اس کی لمبائی کتنی ہے، 4.5 میٹر، اس کی چوڑائی کتنی ہے، 3.25 میٹر۔ لکھنے والے کا نام ورگا بیلا، بیلا ورگا، بیلا ورگا۔ ہنگری ایک ملک ہے یورپ کا، اس کی راجدھانی بوڈاپیسٹ ہے، بوڈاپیسٹ اس کی راجدھانی۔ بیلا ورگا نے وہاں دنیا کی سب سے لمبی کتاب لکھی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نام زندہ رہے، اس کی شہرت ہو، اس کی پہچان قائم ہو، اس کا اچھا تعارف ہو۔ بہت ساری چیزیں آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ انہی موجودین نے، جنہوں نے ان چیزوں کی ایجاد کی ہے، شروعات کی ہے، آوشکار جن لوگوں نے کیا، انہوں نے اپنے ناموں پہ نام رکھا ہے۔ کولگیٹ کرتے ہیں سویرے سویرے، کولگیٹ کیا ہے؟ ولیمز کولگیٹ اس شخص کا نام تھا، اس نے اپنے نام پر کولگیٹ نام رکھا، اپنے ہی نام پر کولگیٹ، اس ٹیوب کا نام، منجن کا نام کولگیٹ رکھا۔ صبح صبح آپ کولگیٹ کا نام لیتے ہیں، ولیم کولگیٹ۔ 1806 میں کمپنی قائم کی تھی اس نے۔ میں اس کا بسلیری، بسلیری پیتے ہیں، بسلیری، بسلیری آپ پیتے ہیں، بسلیری کو بسلیری کیوں بولتے ہیں؟ فورس بسلیری اس شخص کا نام ہے، اٹلی کا آدمی فورس بسلیری، اس نے اپنے نام پر بسلیری کا نام رکھا۔ آج بچہ بچہ اس کا نام لیتا ہے، بسلیری لائیے، بسلیری دیجیے، بھائی میں بسلیری کا پانی پیتا ہوں۔ بسلیری کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا ہے؟ نام زندہ ہے کہ نہیں؟ ہونڈا، ہیرو ہونڈا، ہونڈا کو ہونڈا کیوں بولتے ہیں؟ پورا نام انجینئر کا سوچیرو ہونڈا، سوچیرو ہونڈا اس انجینئر کا نام ہے، اس نے اپنے نام پر ہونڈا بائک کا نام رکھ دیا، موٹر سائیکل کا نام ہونڈا رکھ دیا۔ ڈنلپ ٹائر ڈنلپ نے بنایا تھا، ڈنلپ اس آدمی کا نام ہے جس نے ڈنلپ ٹائر بنایا۔ ڈیزل، ٹرین گھسیٹنے والا ڈیزل، ایڈولف ڈیزل، جرمنی کا انجینئر، جرمنی کا سائنٹسٹ، جرمنی کا سائنسداں جس نے ڈیزل بنایا جو ہماری ٹرینوں کو گھسیٹتا ہے اسپیڈ کے ساتھ، اس کا نام تھا ڈیزل، اس لیے اس کو ڈیزل بولتے ہیں۔ غور کیجئے آپ، ہم لوگ یہ نام لیتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی چارجر میں آپ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایمپیئر، کتنے ایمپیئر کا چارجر ہے؟ ایمپیئر، ایمپیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمپیئر اس شخص کا نام ہے، ایمپیئر اس شخص کا نام ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرا نام ہو۔ محمد فرید صاحب کے ایک صاحب ہے، انہوں نے دنیا کا سب سے بھاری سموسہ ہی بنا دیا، ان کا نام ہے، لندن کی ایک مسجد میں محمد فرید نام ہے، لندن کی ایک مسجد میں 153 کلو کا سموسہ بنا ڈالا۔ ان کا نام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دنیا کا سب سے بھاری رسگلہ بنگال میں کلکتہ میں بنا دیا گیا، 9 کلو گرام کا رسگلہ ہی بنا دیا، نام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارا نام کیسے ہو، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہمارے اخلاق کا تذکرہ ہو، ہمارے چال چلن کا تذکرہ ہو، ہماری اچھی گفتگو کا تذکرہ ہو، ہماری میٹھی زبان کا تذکرہ ہو، ہمارے پڑوسیوں کا تذکرہ ہو، ہمارے خاندان والوں کا تذکرہ ہو، ہمارے بچوں کے اچھے کیریکٹر کا تذکرہ ہو، ہماری باقاعدہ عبادت کا تذکرہ ہو، ہماری تسبیحات کا تذکرہ ہو۔ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ولی کامل سلطان الہند، کیا لکھا مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے؟ آج تو بزرگوں کا تذکرہ بھی اب نہیں ہوتا، اب تو بزرگان دین کا تذکرہ بند ہی ہو گیا۔ وہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں خوب اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ فضائل اعمال 1929 میں لکھنا شروع کی تو بے شمار نہ معلوم کتنے اولیاء کاملین
صوفیاء کرام کا تذکرہ، ان کی کرامات لکھی انہوں نے۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ احسان دور کی بات، نام تو لیتے نہیں، ذکر تو کرتے نہیں، خواجہ صاحب کا ذکر نہیں کرتے۔ زمانہ کیا ہے، وفات کب ہوئی، پیدائش کب ہوئی، والد کون تھے، حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، خواجہ صاحب کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ۔ پیر و مرشد کون تھے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، ذکر نہیں کرتے۔ اور مولانا علی میاں کیا لکھ رہے ہیں، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یہ آپ کی داڑھیاں، یہ آپ کی پیشانیاں، اور یہ آپ کے سجدوں کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ کا، ان کی کاوش جمیلہ کا ثمرہ ہے۔ آج آپ خیریت سے جاتے ہیں اور خیریت سے آتے ہیں، دین کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، وضو کے طریقے بتائے، گشت کیا، حلقے میں بیٹھے، مشورہ کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، کھانا بھی کھایا، پیٹ بھی بھرا۔ جتنے دن کے لیے نکلتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں واپس فرماتا۔ آپ خیریت سے جائیں، گھر والوں کی بھی خیریت مل رہی ہے۔ خواجہ صاحب سے پوچھئے تبلیغ حقہ کسے کہتے ہیں، محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے دین کی تبلیغ کے لیے کس قدر مشقت اٹھائی جاتی ہے۔ ہم سے قبل بیان میں ایک صحابی رسول کا ذکر ہو رہا تھا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا غالباً۔ صحابہ کرام سے پوچھئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھئے دین کی تبلیغ کیسی ہوتی ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں۔ اقبال نے تمہارے لفظ استعمال کیا ہے، ہم ہمارے استعمال کرتے ہیں، بر بنائے مصلحت اور بر بنائے تبلیغ۔ تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تمہیں آبا سے اپنے، ہمیں کیا نسبت اپنے باپ داداؤں سے۔ ہمارے آبا و اجداد اخلاق میں مشہور تھے، اپنی شرافت اور دیانت اور اپنی ایمانداری میں مشہور تھے، اپنی عبادت گزاری، اپنی پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ ہم اپنی فریب کاری میں مشہور ہیں، ہم دغابازی میں مشہور ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ سازشیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی بیٹیوں کا رشتہ توڑوا رہے ہیں۔ ان کی بیٹی کا رشتہ توڑوا دیا، ان کے بیٹے کا رشتہ غلط مقام پہ لگا دیا، ان کی زمین کو ناجائز طور پر غصب کرنے کے لیے، ہڑپنے کے لیے ناجائز منصوبہ بنایا، ان کے مکان کو ہتھیانے کی کوشش ہو رہی ہے، ان پر الزام لگا دیا، ان پر تہمت باندھ دی، فلاں کی بیٹی کو بدنام کر دیا، فلاں کی بہو کو پوری طرح رسوا کر دیا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت و سیارہ، کیا تعلق ہے۔ چے نسبت، فارسی کی مثال، چے نسبت خاک را بعالم پاک، چے نسبت خاک را بعالم پاک، خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت۔ کجا فردوس کا بلبل، کجا پدا بیابا کا۔ یہ ٹوپی اور یہ دیکھ کر یہ ہم مسلمان ہو جائیں گے ایسے ہی داڑھی سے مسلمان۔ امیر المومنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین خسار رسول سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کسی کی نماز کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، کسی کی تلاوت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، یہ تو عبادات ہیں، یہ تو عبادات ہے۔ جب تک اس کے معاملات نہ معلوم کر لو معاملات میں کیسا ہے، اس کی نظر کیسی ہے، اس کا فیصلہ کیسا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا چال چلن کیسا ہے۔ عبادت کرنے میں کیا جاتا ہے۔ ہم اگر یہاں نماز پڑھیں گے ابھی ظہر کی، اس کا فائدہ میرے پڑوسی کو کیا ملے گا، کچھ ملے گا۔ لیکن اگر پڑوسی کی ہم نے خیریت پوچھ لی، اس کے گھر میں ہم نے 100 روپے بھجوا دیے، ہمارے یہاں کوئی چیز پکی، ہم نے ایک چھوٹی سی پیالی میں اس کے یہاں بھیج دیا، اس کا نفع اس کو ملا، اس کے بچوں نے ذائقہ چکھ لیا، 100 روپے بھیج دیے تو اس نے ناشتے کے لیے ڈبل روٹی اور مکھن اور دودھ اور چائے کی پتی منگا لی، یہ اس کا نفع ملا۔ ہماری نماز سے فائدہ تو ہم ہی کو ملے گا نا۔ اس لیے معاملات کیا بھی حوالہ دیا تھا ہدایہ شریف کا، شیخ برہان الدین ابو الحسن علی مرغینانی رحمۃ اللہ کی ہدایہ شریف، ایک چوتھائی حصہ
عبادات کا ہے، 3/4 حصہ معاملات کا ہے۔ آج اقبال کہتا نہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں سے موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی تو لفاظی لفظوں کے بادشاہ، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا، قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ لغت کے الفاظ کی کمی نہیں ملے گی، لفاظی زبانی جمع خرچ ایک سے دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ بڑے زبردست صاحب کمال آدمی ہیں، عمل کے نام پہ زیرو، معاملات کے نام پہ زیرو، کرائے کا مکان لیا 3 مہینے کے لیے، 30 سال ہو گئے اور خرچ 30 سال ہو گئے اور مالک مکان کے حوالے مکان نہ کیا۔ تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ مالک مکان کو تکلیف پہنچا کر جس مکان میں تم نماز روزہ کر رہے ہو، پوچھو مفتی سے ان نمازوں کا کیا بنے گا، ان نمازوں کا کیا بنے گا۔ کوئی آدمی میرے موبائل کو زبردستی ہم سے چھین لے، ہم اپنے بچوں کی خیریت لینا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، چھیننے کا گناہ زندگی بھر اس کے اوپر رہے گا، چھیننے کا گناہ زندگی بھر رہے گا۔ میں عرض کر دوں، معاملات پیسے لیے 5000 میں 5 دن میں ادا کر دوں گا، 5 سال ہو گئے اور 5000 روپے ادا نہیں کیے، بھی بچوں کو گھما رہا ہے، سیر سپاٹے کے لیے لے جا رہا ہے، شاپنگ مال لے جا رہا ہے، عید و بقرعید میں 10,000 روپے کی خریداری کر رہا ہے، لیکن 5000 روپے غریب سے جو قرض لیے تھے، جس نے ضرورت کے موقع میں مدد کی تھی، اسی کے احسان کو بھلا دیا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے میں صرف احسان ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو اس لیے ذکر کیا کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنے گھروں میں، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، نواسۂ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، خادم مصطفیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، رازدار رسول حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جن کی شان میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا کیجئے۔ اور اسلام کی تو ہر بات میں حکمت مصلحت۔ سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ شریف 122 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف میں کتنے حروف؟ 122۔ یہ موبائل پہ جو لوگ الٹی سیدھی معلومات ڈال دیتے ہیں بغیر ان علماء کرام سے پوچھے ہوئے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ نے علماء کرام سے، مفتیان دین سے پوچھے بغیر کسی کے بھیجے ہوئے مسئلے کو کسی اور کو فارورڈ کیا، ڈاکٹر نے جو دوا آپ کو لکھی، آپ وہ دوا گاؤں کے گجنیر کے سارے لوگوں کو لکھ دیں گے؟ آپ کو اختیار ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کی عمر دیکھ کر، آپ کے سمٹمز دیکھ کر، آپ کی تشخیص کر کے، آپ کا مزاج دیکھ کر، آپ کا نیچر دیکھ کر، آپ کے بدن کا ویٹ، ایلوپیتھ دوا میں ویٹ بھی دیکھا جاتا ہے، ویٹ کتنا ہے آپ کا، ویٹ دیکھ کے، وزن دیکھ کر کے باقاعدہ آپ کی عمر دیکھ کے دوا لکھی۔ آپ 5 سال کے معصوم بچے کو وہی دوا کھلا دیں گے؟ گجنیر کے جتنے بچے اور بچیاں ان کو وہ دوا لکھ دیں گے؟ تو پھر اس میں یہ کیوں حرکت ہوتی کہ کوئی آیا اس کے اوپر مسئلہ بغیر سمجھے، بغیر پوچھے، بغیر تحقیق کے، کیوں ہم نے ملت اور امت کے درمیان اس میسج کو فارورڈ کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ گچھ ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، فاسق، ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ بھیجا کس نے، کیا عقیدہ ہے، کیا خیالات ہیں، قرآن مجید پر اس کی کتنی نگاہ ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک حنفیہ پر اس کی کتنی نگاہ ہے، کیا خبر ہے اس کو، وہ کیا جانتا ہے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کے بارے میں، کتنا علم ہے اس کا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے مسلم شریف کا، تاریخ اسلام کا اس نے کتنا علم حاصل کیا۔ ہم فارورڈ کیے دے رہے ہیں، ایک صاحب نے لکھ کے بھیج دیا اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں، اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا بھی
کہ ایک مسجد میں اگر 5 نمازی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک 40 کروڑ کتنے لاکھ 6 لاکھ بتایا. حافظ ابوذر صاحب دیکھ رہے تھے راستے میں حساب لگا رہا تھا. یہ حساب لگانے کے بعد بیان کیا جاتا ہے, ہوا میں نہیں تیر چھوڑا جاتا. آپ نہیں پکڑیں گے, آپ ہماری غلطی نہیں پکڑ سکتے. کندھے پہ بیٹھے فرشتے تو میری ایک ایک بات لکھ رہے ہیں. کل میدان قیامت میں تو اللہ تعالیٰ کفیل اشرف کو پکڑے گا. اللہ تعالیٰ وہاں تو مجھ سے پوچھ لے گا کہ تم میرے بندوں کی نادانی کا فائدہ اٹھاتے تھے, جو سمجھ میں آیا کہہ دیا. ہم نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ بتائی 30 مئی 1866. یہ ایسی بتانے کی اجازت ہے کیا ہمیں بغیر پڑھے؟ عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری بروز جمعرات, بروز پنجشنبہ, درخت انار کے نیچے. یہ ایسی بتانے کی اجازت ہے؟ شریعت اجازت دے گی اس طرح سے بات کرنے کی؟ ہم نے بتایا ہندوستان کے گاؤں 6,28,121. یہ بغیر پڑھے بتانے کی اجازت ہے؟ بغیر پڑھے بتانے کی اجازت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہندوستان کا رقبہ, ہمارے ملک ہندوستان کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر ہے. بغیر پڑھے بتا دیں گے یہ؟ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے, اس میں 286 آیتیں ہیں. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے, اس میں صرف 3 آیتیں ہیں اور 42 حروف ہیں. سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں. سورہ فلق میں صرف 71 حروف ہیں. سورۃ الناس میں صرف 80 حروف ہیں. یہ بغیر تحقیق کے, بغیر قرآن مجید اٹھائے, بغیر حروف کے گنے, بغیر حروف کا شمار کیے ہوئے بتانے کی اجازت ہے؟ سنی سنائی؟ جو چیز چھپ گئی اخبار میں بتا دی, جو چیز چھپ گئی کتاب میں بتا دی. معیار بھی نہیں دیکھا, کریز بھی نہیں دیکھا. لکھنے والے کا کیا مقام ہے, اس کی علمی صلاحیت کیا ہے, کوالیفیکیشن اس کی کتنی ہے, سیولائزیشن اس کی کیسی ہے, اس کا نیچر کیسا ہے, اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کی فکر کیسی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, یہ سب بغیر تحقیق کے بتانے کی اجازت ہے؟ اللہ پاک کے نام میں حروف 4 ہیں. اللہ پاک کا نام لکھیے اللہ. کتنے حروف؟ 4 حروف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. 4 حروف ہیں. اللہ پاک کا نام لکھیے اللہ, تشدید 1 ہے. اللہ پاک کے نام میں تشدید 1 ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تشدید 1 ہے. اللہ پاک کا نام لکھیے اللہ, تو اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے, اللہ کا نام بے نقطہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک بے نقطہ ہے. اللہ کا نام لکھیے کریم, اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام لکھیے رحیم, اس میں بھی حروف 4. حافظ امتیاز صاحب سورۃ التوبہ میں 11ویں سپارے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام بتایا؟ رحیم بتایا کہ نہیں بتایا؟ رؤوف الرحیم. میرے نبی بڑے نرم مزاج ہیں, میرے نبی بڑے رحم دل ہیں, میرے نبی بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. رؤوف الرحیم, رؤوف الرحیم. اللہ کا نام کریم ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. نبی کا نام رحیم ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. اب شان رسول میں سبحان اللہ کہیے, شان الہی میں سبحان اللہ پڑھیے. اللہ کا نام حسیب ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. نبی کا نام حبیب ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. اللہ کا نام مجیب ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. نبی کا نام خطیب ہے, نبی کا نام خطیب ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, اللہ کا نام نصیر ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. نبی کا نام نذیر ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. اللہ کا نام خبیر ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. اللہ کا نام خبیر ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. نبی کا نام بشیر ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. اللہ کا نام خبیر ہے, اللہ کا نام نصیر ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. اللہ کا نام نصیر ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. نبی کا نام بشیر ہے, نبی کا نام بشیر ہے, اس میں بھی حروف 4 ہیں. قرآن لکھیے, قرآن میں حروف 4, حدیث میں حروف 4. حدیث لکھیے, سب 4 کی برکتیں ہیں. خالق کائنات, مالک بے نیاز, اس معبود برحق اللہ کے اس میں ذات, اس میں پاک, اللہ کے پاک نام اللہ میں حروف 4. اور محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی, محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک میں حروف 4 کی برکتیں آپ کو ہر
ہر جگہ نظر آئیں گی۔ قرآن میں حروف 4، حدیث میں حروف 4۔ قرآن لکھیے آپ، قرآن میں حروف 4، حدیث میں حروف 4، رسول میں حروف 4، سبحان اللہ، رسول میں حروف 4، رسول میں حروف 4۔ اب جب تک پیچھے والا مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا 4 کی برکتیں انشاءاللہ آتی جائیں گی۔ رسول میں حروف 4، رسول میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں رحمت میں حروف 4، برکت میں حروف 4، رحمت میں حروف 4، برکت میں حروف 4، شفقت میں حروف 4، شفقت میں حروف 4، محبت میں حروف 4، چاہت میں حروف 4، الفت میں حروف 4، پیار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، پیار میں حروف 4، وقار میں حروف 4۔ اور سبزی کی طرف آ جائیے، سبزی لکھیے، سبزی لکھیے، سبزی میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، ترئی میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، ترئی میں حروف 4، پرول میں حروف 4، پرول میں حروف 4، گاجر میں حروف 4، گاجر میں حروف 4، انار میں حروف 4، انار میں حروف 4۔ کیلا لکھیے، واحد اکیلا کیلا، کیلا میں حروف 4۔ اور کیلے لکھیے، بہت سارے کیلے جمع کا صیغہ، بہو وچن پلیورل، کیلے لکھیے، کیلے میں حروف 4، مولی میں حروف 4، مولی میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے مولی میں حروف 4۔ اور کھانا کھائیے شادی ولیمے کے اندر، پلاؤ میں حروف 4، زردے میں حروف 4، پلاؤ میں حروف 4، زردے میں نہیں۔ میں نے کہا جب تک سبحان اللہ پیچھے والے نہیں کہیں گے 4 کی برکتیں آتی جائیں گی۔ پلاؤ میں حروف 4، زردے میں حروف 4، پلاؤ میں حروف 4، زردے میں حروف 4، اخنی میں حروف 4، چٹنی میں حروف 4، اخنی میں حروف 4۔ اخنی ہماری مائیں بہنیں جب پلاؤ پکاتی ہیں، بریانی بناتی ہیں تو اخنی ڈالتی ہیں، اخنی میں حروف 4، چٹنی میں حروف 4، اخنی میں حروف 4، چٹنی میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور کھانا کھانے کے بعد میٹھے میں آپ کھیر کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں، کھیر میں حروف 4، کھیر میں حروف 4۔ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے ہیں، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4۔ کھانے کے بعد پانی پیا، پانی میں حروف 4۔ کھانے کے بعد پانی، نانی میں حروف 4، نانا میں حروف 4، نانی میں حروف 4۔ آپ کہیے گا نواسے میں تو 5 حروف آتے ہیں اور نواسی میں 5 حروف آتے ہیں، تو میں کہوں گا ناتی میں حروف 4، نقلی میں حروف 4، ناتی میں حروف 4، نقلی میں حروف 4۔ اور بیٹی آپ کی دلہن بنتی ہے، بیٹی آپ کی دلہن بنتی ہے تو دلہن میں بھی حروف 4 ہیں، دلہن میں بھی حروف 4 ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمتیں بھی رکھی تو 4 رکھی، سمتیں دشائیں بھی رکھی 4 رکھی، پورب پچھم اتر دکھن۔ اور ان کو اردو میں لکھیے، مشرق مغرب شمال اور جنوب۔ مغرب میں حروف 4، مشرق میں حروف 4، شمال میں حروف 4، جنوب میں حروف 4، نماز میں حروف 4، نماز میں حروف 4۔ حافظ بیٹھے، یہ حافظ ابوذر صاحب، حافظ امتیاز صاحب، حافظ سہیل صاحب، حافظ بیٹھے، حافظ میں حروف 4، قاری میں حروف 4، حافظ میں حروف 4، قاری میں حروف 4، عالم میں حروف 4، عالم میں حروف 4، عالم میں حروف 4، مفتی میں حروف 4، مفتی میں حروف 4، مفتی میں حروف 4۔ سلسلہ چلا ہے اللہ سے لے کے محمد تک، کہاں سے کہاں تک آ گیا؟ ہاتھ اٹھا کے داد دیجیے۔ 4 حروفوں کو لے کر اللہ سے لے کر محمد سے لے کر اب ناتی اور نواسوں تک آ گئے، ناتی اور نواسوں تک آ گئے، شوہر اور بیوی تک آ گئے۔ اللہ کے مولانا بی بی زینب رضی اللہ عنہا، زینب میں حروف 4۔ نبی کے نواسے شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے نام پاک میں حسین میں حروف 4، حسین میں حروف 4، حسین میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں اور جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں حروف 4، جلسے میں حروف 4۔ اور میں عرض کر یہ محفل لگی ہوئی ہے، محفل میں حروف 4، محفل میں حروف 4۔ کسی کو شک ہوتا ہے کاؤنٹنگ کر لیں، مولانا کی نالج کی 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں، 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں۔ میں کر دوں آپ سے 5 کا عدد، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں کہ نہیں ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں کہ نہیں ہیں؟ غور فرمائیے، سورہ فاتحہ شریف ترتیب نزول کے اعتبار سے عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی سورتوں کے اعتبار سے 5ویں نمبر کی سورت سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ۔ نمازیں 5 وقت کی
5 نمازیں 5 وقت کی نمازیں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. کتنے وقت کی نمازیں فرض؟ 5 وقت کی نمازیں فرض. مدرسہ لکھیے, مدرسہ میں حروف 5, مدرسہ میں حروف 5, نمازیں بھی باقاعدہ 5, نمازیں بھی 5. شریعت لکھیے, شریعت میں حروف 5, شریعت میں حروف 5. سبحان اللہ کہہ دیے. شریعت میں حروف 5, شریعت میں حروف 5. میں عرض کر دوں آپ سے, حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام, عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. عمر فاروق اعظم میں فاروق میں حروف 5, فاروق میں حروف 5. ہمیں آپ کے گجنیر تک پہنچنا چاہ رہا ہوں, گجنیر تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. فاروق میں حروف 5, فاروق میں حروف 5. حضرت سیدنا عثمان میں حروف 5, عثمان میں حروف 5. حضرت علی مرتضیٰ, سیدنا حضرت علی مرتضیٰ میں حروف 5. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اجمیر میں حروف 5 اور گجنیر میں حروف 5, گجنیر میں حروف 5, گجنیر میں حروف 5, اجمیر میں حروف 5, گجنیر میں حروف 5. یہ 5 کا معاملہ ہے. تو برکتی برکت ہے ہر طرف. میں اس لیے کتابوں کی طرف آئیے, کتابوں کی دنیا میں آئیے. چھوڑ دیں ہماری تباہی کی باتیں, بھول جائیں ہوٹل پر بیٹھنا, ختم کر دیں راستے میں چلتے پھرتے بحث کرنا. ہم اپنی بچیوں کو بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اپنی بچیوں کو بتائیے. ہماری بہنیں سارا دن موبائل میں باتیں کرتی رہتی ہیں, دیورانی سے باتیں, جیٹھانی سے باتیں, مائکے میں باتیں, سسرال کی غیبت, دیور کی مخالفت, نند کی غیبت, ادھر ادھر کی باتیں. 24 گھنٹے میں فرصت نہیں ملتی کہ لاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی سہیلیوں سے, اپنے گھر والوں ہی سے لاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی نواسیوں کے بارے میں بات کر لیں. نبی کی جنتی نواسی سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہا, سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہا, سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہا, سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کر لیں. لاؤ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بات کر لیں. سب سے آخری بیوی جن سے نکاح سب سے آخر میں فرمایا سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کر لیں. کبھی یہ باتیں کر لیں, کبھی غور کر لیں ہم لوگ اس مسئلے میں. لیکن ہمارا وقت سب فضولیات میں. موبائل دیکھ دیکھ کے ہماری بہنوں نے نام رکھنا شروع کر دیا. سیریل, جو نام سیریل میں استعمال ہو رہے ہیں وہ نام اپنے بچوں کے رکھ رہی ہیں. اتنی بے احتیاطی, اتنی بے عملی, اتنی بے ذوقی. علماء کرام موجود, امام موجود, مفتی موجود. نام رکھنا تو بڑا نازک مسئلہ ہے. یہاں سے قبر تک نام جائے گا, قبر سے حشر تک نام جائے گا, وہاں سے میدان قیامت, اور اللہ تعالیٰ وہ مبارک وقت لائے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں جنت تک نام جائے گا. اب ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا زوہان. زوہان آپ نے معنی معلوم کیے, کیا مطلب ہے زوہان کا؟ اہان, اہان کے کیا معنی؟ ارہان, ارہان کا کیا مطلب بنا؟ ارہان کے معنی گروی رکھی ہوئی چیز, رہن رکھی ہوئی چیز. گروی سمجھ رہے ہیں نا, رہن رکھی ہوئی چیز. ایک باپ اپنے بیٹے کو رہن رکھی ہوئی چیز قرار دے رہا ہے. باپ ایسے تو آپ اپنے بیٹے کی بے عزتی کر نہیں سکتے. کم علمی کی بنیاد پہ جب آپ نام رکھیں گے تو آپ اپنے بچے کو ذلیل کر سکتے ہیں, اور کر رہے ہیں. ایسے نام رکھ کر کے باہر کوئی شخص اگر آپ کے بچے کو احمق کہہ دے, بیوقوف کہہ دے, تو آپ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آپ باپ ہو کر اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں اہان. اہان مانے بے عزتی, اہان مانے بے عزتی, ذلت. ہر جمعے کو مسجد کے امام صاحب منبر پہ کھڑے ہو کر خطبے میں پڑھتے ہیں من اہانا سلطان, من اہانا سلطان, جس نے بادشاہ کی بے عزتی کی, جس نے بادشاہ کی بے عزتی کی. آپ اپنے بچے کو اہان پکار رہے ہیں. اہان بیٹے آئیے ناشتہ کر لیجئے, اے بے عزتی آئیے ناشتہ کر لیجئے. نہیں, یہ ہنسنے کی بات نہیں, بڑی فکر کی بات ہے. جی بہتر, ٹھیک, میں عرض کر دوں بلکہ 5 منٹ میں عرض کر دوں اپنے بچے کے لیے. اپنے بچوں کو ہم اس نام سے پکار رہے ہیں, بے عزتی. بچے کا نام رکھ دیا زوہان. عربی کی ڈکشنری میں, عربی کی لغت میں کہیں یہ لفظ ملا آپ کو؟
فارسی کی لغت میں لفظ ملا، اردو کی فیروز اللغات یا دوسری اور جو لغات ہیں، لغات کشوری وغیرہ، منتخب اللغات، اس میں کہیں آپ کو یہ لفظ ملا؟ ذوحان، ذوحان کے معنی کٹنا، بڑی جیسے ذوحان کٹنا، الگ ہو جانا. شادی کے بعد اگر بچہ الگ ہو گیا، اماں کہیں گی دیکھو کتنا ناشکرا نکلا، شادی کے بعد بیوی کو لے کے الگ ہو گیا، وہ تو آج الگ ہوا، آپ تو بچپن سے اس کو ذوحان ذوحان پکار رہی. ذوحان کے معنی الگ ہونا، کٹ جانا، الگ ہو جانا. یہ نام مناسب ہے نہیں. مرہا، مرہا نام رکھ دیا. ارہا، ارہا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. مرہا، مرہا کے معنی غرور، تکبر، گھمنڈ. جب عالم سے پوچھے بغیر نام رکھے جائیں گے تو اسی طرح کے بے معنی نام رکھے جائیں گے، بے معنی نام رکھے جائیں گے. اس لیے عالم علماء سے پوچھ کر کے یہ نام رکھیے. قرآن مجید کی طرف آئیے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے. 15 سال کی بچی ہو، 15 سال کا بچہ ہو، وہ بالغ کہلاتا ہے. 14 سال کا بچہ اذان دے گا، اس کی اذان کو دہرایا جائے گا. نہ تراویح پڑھا سکتا ہے، باقاعدہ بچوں میں پڑھائے. نفل، جن کے اوپر نفل نماز، بچہ جو بھی نماز پڑھائے گا وہ نفل کہلائے گی. تراویح سنت مؤکدہ ہوتی ہے. یہ اذان باقاعدہ مسنون ہے، لہذا نابالغ بچہ اذان نہیں دے سکتا. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 سال کی عمر لکھی ہے. تمام کے فتاوی محمودیہ وغیرہ میں آپ کو فتوی کی کتابوں میں یہ حوالہ مل جائے گا. 15 سال کی عمر سے میدان قیامت میں حساب شروع ہوگا. 15 سال کی عمر میں جو آپ عبادت چھوڑیں گی باقاعدہ یا چھوڑیں گے، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، بغیر عذر کے، بغیر پریشانی، بغیر مجبوری کے، اس کا سوال ہوگا. اگر آپ نے 20 سال کی عمر میں نماز شروع کی تو 5 سال کی نمازیں قضا ہیں آپ کے اوپر. ان 5 سال کی نمازوں کو قضا کیجیے، ورنہ انتقال سے پہلے آپ کو وصیت کرنی پڑے گی. ہر نماز کے اوپر 2.25 سیر گیہوں دینا پڑے گا. 2.25 سیر گیہوں پر نماز پر دینا پڑے گا. کون دے گا؟ آپ کا کوئی بیٹا. آپ قبر میں کس حالت میں ہے اس کو یہ فکر ہے؟ ارے حالت تو چھوڑ دی، وہ قبر کی فکر نہیں کرے گا. دوسرے دن قبر میں نہیں جائے گا، وہ آپ کے چھوڑے ہوئے مال اور دولت اور دکان اور مکانی میں حصہ بخرا شروع کر دے گا. اس کو کیا اس بات کی پرواہ ہے کہ میرے ابا پہ 15 روزے فرض تھے، 15 روزوں کا فدیہ نکال دیں اور غریبوں میں فدیہ بانٹ دیں. اس لیے اپنے روزوں کی فکر خود کر لیجئے، اپنی نمازوں کی فکر خود کر لیجئے. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا مکمل کرنا باقاعدہ مستحب ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء کرام خوب باقاعدہ قرآن مجید پڑھتے تھے. آج قرآن مجید سے رشتہ بالکل ختم ہو گیا. اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. میں نے عرض کیا دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کے اندر ہے. امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے. اس لائبریری کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. لائبریری آف کانگریس. اس لائبریری میں 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں. 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری ہے لندن میں. برٹش لائبریری 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے. دنیا کی سب سے بھاری کتاب کا میں نے تذکرہ کیا. میں نے شروع میں عرض کیا آپ کتاب والے بنائے گئے تو کتاب کی معلومات دنیا کے سامنے آپ کے ذریعے سے آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں باقاعدہ آپ کتاب والے ہیں، آپ کتاب کی بات کرتے ہیں. تو کتاب کی بات کرتا ہے وہی تہذیب کی بات کرے گا، محبت کی بات کرے گا، انسانیت سدبھاونا کی بات کرے گا، مانوتا اور منوشیتا کی بات کرے گا، ملنے ملانے کی بات کرے گا، ایک دوسرے کی خدمت سیوا کی بات کرے گا، ایک دوسرے کی مدد اور سہایتا کی بات کرے گا. میں عرض کر دوں آپ سے دنیا کی سب سے بھاری کتاب 8 کلو گرام کی ہے. 8 کلو گرام کی ہے. 4032 پیج ہیں اس کتاب میں، 4032 پنے ہیں، صفحات اس کے اندر. قرآن مجید کے بارے میں سن لیجیے. ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن، سبحان اللہ کہہ دیجیے. ہندوستان قرآن بے مثال، قرآن کی زبان بے مثال، قرآن کا بیان بے مثال، قرآن لانے والے رسول بے مثال. اور جو جس فرشتے کے ذریعے قرآن نازل کیا گیا وہ فرشتے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام بے مثال. اور خالق کائنات بے مثال، بے وسیل، بے مثال، بے شبیہ، بے مثال، بے مثال. اللہ کی ذات بے مثال. قرآن ہندوستان میں سب سے بڑا، غالباً سب سے بڑا قرآن وہی ہے. راجستھان کے شہر ٹونک شہر میں میں عرض کر دوں ہندوستان کا غالباً سب سے بڑا قرآن مجید، قرآن شریف وہیں پر رکھا ہوا ہے. 10.5 فٹ لمبا عربی فارسی انسٹیٹیوٹ ہے. ٹونک شہر میں عربی فارسی انسٹیٹیوٹ ہے. اس قرآن مجید کی کتابت کی ہے مولانا غلام رسول صاحب نے. 10.5 فٹ لمبا، سبحان اللہ کہیے. 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 250 کلو گرام وزن کا قرآن مجید. اور ہندوستان میں سب سے مختصر قرآن، سائز کے اعتبار سے سب سے مختصر مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں. مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں 2.5 سینٹی میٹر لمبا، سبحان اللہ.
2.5 सेंटीमीटर 1 इंच हुआ, 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा रखा है बाकायदा रीवा शहर के अंदर। ये अल्लाह की शान देखिए। बादशाह हुमायूं के जमाने में एक कातिब कुरान थे मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। उनका कलम इतना बारीक था, उनकी लिपि स्टाइल ऑफ राइटिंग, उनके लिखने का अंदाज इतना बारीक था, हुरूफ इतने बारीक लिखते थे। ये देखिए मौजिज़ा है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने चावल के दाने पर, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने चावल के दाने पर पूरी कुल हुवल्लाह शरीफ लिख दी थी, पूरी अल्लाह। तो नबी बेमिसाल, नबी की जात बेमिसाल, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी। जिक्र सहाबा का मुझे इजाजत दे दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे, मुझे इजाजत दिए नमाज ज़ोहर भी अदा करनी है। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी जिक्र सहाबा हो जाए बरकत के तौर पे। नबी के दुल मोहम्मद जमील साहब से अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद जमील साहब को सेहत और शिफा नसीब फरमाए। हाफिज सुहैल साहब की वालिदा साहिबा को अल्लाह ताला सेहत और शिफा नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनका साया देर तक रखे। माशूक साहब के साढ़ू साहब का इंतकाल हो, शिफा नसीब फरमाए। नबी के दुलारे सहाबा हैं और अल्लाह ताला हमें और आपको सुकून और आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए। ईमान पर जीना, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और सुकून और आफियत, ईमान से लबरेज अल्लाह ताला सुकून और आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा। शान सहाबा सुभान अल्लाह कहिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं। मैं अर्ज करूं आपसे, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी के जान निसार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के जान निसार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के इताअत शार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के पाकीज़ा किरदार सहाबा, नबी के पाकीज़ा किरदार सहाबा, नबी के खुश अतवार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और सीने मुस्तफा पर, अर्शे मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर सारे लोग सुभान अल्लाह कहिए। बिचारे नहीं कह रहे सुभान अल्लाह कह दीजिए मौला कह रहे हैं, पीछा नहीं कह रहे। नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और सीने मुस्तफा पर अर्शे मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर अर्शे मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर अर्शे मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा, कुरान के गवाह सहाबा। अल्लाह ताला सहाबा कराम की मोहब्बत नसीब फरमाए। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आइशा बेमिसाल, और कह दीजिए आज का ये गजनेर का जलसा बेमिसाल।